الله الرحمن الرحيم بحرمة الأدعية والشريف پیش فرمائیں اللهم اللهم صل صل على على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج کا موضوع سخن ہے بہادری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام رکانہ تھا۔ اس کا شمار سب سے زیادہ طاقتور لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ مشرک تھا اور وادی اعظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے نکلے اور اس وادی کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تنہا تھے۔ رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں جو عزیز و حکیم ہے۔ پھر اس نے کہا اگر میرے اور آپ کے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں آپ سے اس وقت تک بات نہ کرتا جب تک کہ آپ کو قتل نہ کر دیتا۔ اب آپ میرے قابو میں ہیں، اپنے خدا کو جو عزیز و حکیم ہے اسے بلائیے کہ وہ آپ کو مجھ سے نجات دلائے۔ پھر رکانہ نے کہا میں آج آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں کہ میں آپ سے کشتی لڑوں اور آپ اپنے اللہ کو جو عزیز و حکیم ہے پکاریں کہ میرے مقابلے میں آپ کی امداد کرے، اور میں اپنے خداؤں لات و عزا کو پکاروں گا۔ اگر آپ مجھے گرا دیں تو میری بکریوں سے 10 بکریاں چن لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری مرضی ہو تو میں تجھ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکا دیا۔ چشم زدن میں وہ چاروں شانے چینت ہو گیا، زمین پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا میرے سینے سے اٹھیے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے خدا جو عزیز و حکیم ہے، آپ کے خدا جو عزیز و حکیم ہے کا کمال ہے۔ میرے خداؤں لات و عزا نے میری مدد نہیں کی، آج تک کسی نے میری پشت نہیں لگائی تھی۔ پھر رکانہ بولا ایک مرتبہ اور آپ مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ پھر بھی مجھے گرا دیں تو میرے ریوڑ سے 10 بکریاں چن لیں۔ دونوں کشتی کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خداوند عزیز و حکیم کو مدد کے لیے پکارا، اس نے اپنی لات و عزا کو مدد کے لیے پکارا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رکانہ پھر کہنے لگا اٹھیے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، آپ کے رب کا کمال ہے۔ اس نے آپ کی مدد کی لیکن میرے خداؤں نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ رکانہ پھر کہنے لگا ایک مرتبہ پھر آئیے، اگر اس دفعہ آپ پھر گرا لیں تو میرے ریوڑ سے 10 مزید بکریاں چن لیں۔ تیسری بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹکا دیا اور وہ زمین پر چیت گر پڑا۔ کہنے لگا یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ آپ کے رب کا کمال ہے جو عزیز و حکیم ہے۔ مجھے میرے خداؤں لات و عزا نے رسوا کیا ہے، حسب وعدہ آپ میرے ریوڑ سے 30 بکریاں چن لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں، انہیں اپنے پاس رکھ، میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ تجھے آتش جہنم میں جھونک دیا جائے۔ رکانہ اسلام قبول کر لے، عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ کہنے لگا جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھائیں میں آپ کی دعوت قبول نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے نشانی دکھا دوں تو کیا تو میری دعوت قبول کر لے گا؟ اس نے کہا بے شک۔ نزدیک ہی ایک بیری کا درخت تھا جس کی شاخیں اور ٹہنیاں دور دور تک پھیلی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس سے فرمایا
اقبلی باذن اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے میرے پاس آ جا۔ اسی وقت اس کے دو حصے ہو گئے، ایک نصف اپنی ٹہنیوں اور شاخوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رکانہ کہنے لگا، بے شک آپ نے بہت بڑی نشانی دکھائی ہے، لیکن اب آپ اس کو حکم دیں کہ واپس چلا جائے، تب مانوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، وہ درخت انی شاخوں سمیت واپس چلا گیا، اور جو نصف وہاں نصب تھا اس کے ساتھ پیوست ہو گیا، مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ حسب وعدہ اسلام قبول کرو اور عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ لیکن رکانہ نے کہا، مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کا خدا سچا ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اسلام قبول کرنے سے میرا نفس جھجک رہا ہے، کیونکہ مجھے خوف ہے اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ کی عورتیں اور بچے جہاں جہاں سنیں گے کہیں گے کہ رکانہ نے کشتی میں ہار کر اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے ریوڑ سے 30 بکریاں لے جائیں جن کا میں وعدہ کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان بکریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ لوگ اپنے خالق حقیقی پر ایمان لائے اور تمام باطل خداؤں کی عبادت ترک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر بسجود ہوں۔ اور یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی اعظم تشریف لے گئے ہیں۔ ادھر روانہ ہوئے اور جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جب نگاہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، دونوں دوڑ کر اپنے آقا کی پیشوائی کے لیے بڑھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہا اس جنگل کی طرف کیوں چلے گئے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک مشہور پہلوان رکانہ کا قبضہ ہے، بڑا طاقتور بھی ہے اور آپ کا دشمن بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ان خدشات کو سن کر مسکرانے لگے اور فرمایا، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور اس کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ ترجمہ، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے، وہ خود میری حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ رکانہ کی کیا مجال تھی کہ میرے سامنے اف بھی کر سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کشتی کا ماجرا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کشتی کا ماجرا بیان فرمایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانثاروں کی خوشی کی حد نہ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر خوبی رکھی تھی۔ کسی بھی طبقے کے انسان سے آپ ملاقات کرتے تو ان میں آپ کی ایک امتیازی شان ہوا کرتی تھی۔ رکانہ اپنی بہادری اور پہلوانی میں بہت مشہور تھا، مگر جب اس سے مقابلے کی بات آئی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی غالب آئے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اسے ہرایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے مال و دولت کی فکر نہیں تھی، بلکہ آپ کو لوگوں کی اصلاح اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی فکر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رکانہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ مجھے ہرا دیں گے تو میرے ریوڑ سے 10 بکریاں آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ ہرایا، جس کے نتیجے میں 30 بکریاں آپ لے سکتے تھے، مگر آپ نے اسے ٹھکرا دیا اور رکانہ سے فرمایا کہ مجھے اگر کسی چیز کی خواہش ہے تو اس بات کی کہ تو ایمان لا کر جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی رفعت اور مرتبہ، جو طاقتور پہلوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے زمین پر پٹکا ہے۔ لہذا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت سے ہم تمام احساس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ